فرشتے کو خداوند کریم نے جو پر عنایت کیے ہیں وہ اس کی طاقت کے حساب سے دیے ہیں، اس کے عہدے کے حساب سے اسے فرشتے کو ملے ہیں۔ تو وہ جب جبرائیل آ رہے ہیں 1 ارب فرشتوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے آسمان خالی ہو رہا ہے، نیچے نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں، اترتے اترتے اس وادی سے گزرے جہاں پہ فطرت فرشتہ ہے۔ جی اب وہ فرشتہ جو ہے اس نے جب اتنے فرشتوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم آواز دی، ظاہر ہے ساتھی تو ہے نا جبرائیل، کہا جبرائیل ادھر آ جاؤ، اور یہ اتنے فرشتے لے کے کہاں جا رہے ہو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ پہلا سوال ہی اس نے یہ کہا کہ میں نے اتنے فرشتے ایک ساتھ آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے، تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو جبرائیل نے کیا پیارا جواب دیا، اس نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی ہے، لیکن مالک قیامت ضرور آ گیا ہے، شفیع قیامت ضرور آ گیا ہے، ہم اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات کی نا کہ مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے پھر ایک سوال کیا جبرائیل سے اور کہا کہ دیکھو جب رسول خدا پیدا ہوئے تو تم اکیلے گئے مبارکباد دینے کے لیے، جب مولا علی پیدا ہوئے تو تم اکیلے گئے مبارکباد دینے کے لیے، یہ لشکر نہیں فرشتوں کا لے کے گئے، حتیٰ کہ حسن پیدا ہوئے تو تم اکیلے گئے ہو، اور آج تم حسین کی پیدائش پہ اربوں فرشتے لے کے جا رہے ہو۔ اس نے کہا وہ خداوند کریم ہے، اس کا حکم ہوا ہے، تو اس کے حساب سے فرشتوں کو کہا کہ میری تسبیح چھوڑو اور مبارکباد کے لیے جاؤ، تو ہم اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب یہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجرم ہوتا ہے تو وہ پہلے سیشن کورٹ میں جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اس کا مقدمہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اور پھر صدر صاحب کے پاس جاتا ہے۔ یہاں جو فطرت فرشتہ ہے اسے صدر صاحب نے سزا دی ہوئی ہے، آخری سزا اس کو ملی ہوئی ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں سفارش کی، لیکن آج اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی حسین کے پاس لے جاؤ، یعنی جانتا ہے کہ جس کی مبارکبادی کے لیے اتنے اربوں فرشتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو میری سفارش کام کر ہی جائے گی۔ اور جب پہنچا ہے رسول کے دربار میں تو مولا علی بھی بیٹھے ہیں، رسول خدا بھی بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بزرگ بیٹھے ہوں تو بڑوں کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی فرشتہ جبرائیل اندر داخل ہوئے تو یہ پیچھے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ایک تو پر ہی نہیں ہے، دوسرے فرشتوں نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا جیسے کپڑے میں ڈال کے لے گئے ہوں گے، تو کیونکہ ان کے پر نہیں، پرواز نہیں کر سکتے۔ تو جب گئے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ صدر صاحب نے اس کو سزا دی ہوئی ہے، تم لے آئے ہو اور آج مبارکباد دینے آئے ہو، تو اب خالی تو کوئی نہیں جائے گا، یہ کرو حسین کے جھولے سے اس کو مس کر دو۔ جیسے ہی حسین کے جھولے سے مس کیا ہے اور اس کے بالوں پر نکل آئے، وہ بس میں نے جس چیز کے لیے میں اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ حسین کے جھولے سے مس کیا اور اس کے بالوں پر نکل آئے۔ اب دیکھیں اس کو سزا کیوں ملی تھی کہ اس کو جو خدا نے پر دیے تھے وہ سب سے انوکھے پر تھے، فطرت کے پر سب سے انوکھے تھے، اور اس نے جب ان پروں سے پرواز کی تو اس نے کہا اے رب کریم تیری جو عالمین ہے نا میں انہیں منٹوں میں طے کر لوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے اتنے طاقتور پر دیے ہیں، میں مثلی کوئی ہے میرے جیسا۔ اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اور خدا کو غرور بالکل پسند نہیں، اور یہ چکر لگاتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا تو وہیں کا وہیں کھڑا تھا، اور خداوند کریم سے پھر حیران ہو کے کہا خداوند کریم میں اتنی دیر پرواز کہاں کرتا رہا؟ تو خداوند کریم نے کہا کہ کہیں بھی نہیں، تو یہیں گھوم رہا تھا، تو نے میرے کسی عالم کی ابھی سیر ہی نہیں کی ہے، اور پھر بالوں پر چلا دیے تھے کہ تو نے تکبر کیا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کو سب چیزیں پسند ہیں لیکن خدا کو تکبر پسند نہیں، وہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو آج کے دن کیا ہوا کہ جب اسے بالوں پر ملے نا اور اس نے پرواز کرنی شروع کی تو اس نے پھر یہی لفظ بولا جو خدا کے حضور پہلے ایک دفعہ بولا تھا، مم مثلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ تو آج پھر اس نے کہنا شروع کیا، مم مثلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ تو جتنے فرشتے اس فطرت کے ساتھ کھڑے تھے سب دور دور ہو گئے، کہنے لگے اس لیے کہ اب اس نے پہلے بھی مم مثلی کہا تھا، اس پہ عذاب آ گیا اور بالوں پر اس کے چھن گئے تھے، اب آج پھر اس نے مم مثلی کہا ہے تو اب پھر اس پہ عذاب آ جائے گا۔
اب دوبارہ اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہٹ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ جبرائیل بھی پرے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور خداوند کریم سے کہا کہ ہمیں معاف کر دے، اس نے دوبارہ میں مثلی کہہ دیا تو غصے میں آ جائے گا۔ تو خداوند کریم کا جواب کتنا پیارا تھا، انہوں نے کہا رب کریم کی صدا آئی۔ اب دیکھیں رب کریم کی صدا کیسے ہوتی، یہ صدا دینے والی، یہ ہاتھوں والی باتیں تو بعد میں کسی دن انشاءاللہ ہوں گی، کہ بس یہ آواز جو آئی وہ یہ تھی کہ سنو، اس دن تو اس نے تکبر کیا تھا اپنے آپ پہ، آج تو اس نے تکبر کیا میرے حسین پہ، آج اس نے میرے حسین پہ تکبر کہا ہے، کر کے کہا ہے کہ ہے کوئی مثلی، میرے جیسا کوئی ہے، انا عتیق الحسین، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں، اس لیے آج میں بھی اس پہ فخر کروں گا، اس لیے کہ اس نے میرے حسین کی تعریف کی ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ اور دوسرے یہ بات کہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ تعزیہ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، علم پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، زلجنا کو خاک لگا کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ تو میرے رسول اور علی نے ہمیں کہا ہے کہ ہاتھ لگا کے، کیوں؟ جس دن آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے حسین وہیں موجود تھے، تو خداوند کریم نے جب فرشتوں کو بھیج دیا تھا اور فطرس کو بھیج دیا تھا تو حسین موجود تھے، حسین کے ہاتھوں سے فطرس کے جسم کو لگا دیتے، پیروں سے لگا دیتے، ماتھے سے لگا دیتے، نہیں کہا جھولے سے لگا، اس لیے کہ میرا حسین اس وقت تو موجود ہے، شاید کوئی ایسا زمانہ آئے میرا حسین سامنے نہیں ہوگا، حسین کے علی اصغر کا جھولا تو ہوگا، حسین کا جو بھی چیزیں آپ شبیہ زری تو ہوگی، اس کو ہاتھ لگائیں اور دعا مانگیں گے تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ درود پڑھیں محمد۔ اور میں یہاں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہتی چلی جاؤں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ واقعہ میں دوسری دفعہ ہی شاید بیان کر رہی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کے خواب میں میرے مولا حسین آئے، اور کیسے آئے، آپ کے ساتھ غازی عباس بیٹھے ہیں، یہ میں پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو غرور و تکبر کرتے ہیں، اس میں خود بھی شامل ہوں، میں خود اپنے لیے کہتی ہوں میرے مولا مجھے معاف کر دینا اور آج ہی زیادہ عنایت کر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ فہرست بنا رہے ہیں مولا حسین بیٹھے ہوئے کہ کس نے نوحہ پڑھا، کس نے مرثیہ پڑھا، کس نے آج فضائل و مصائب پڑھے، سب کی لسٹ بنا رہے ہیں آپ، مولا غازی عباس اور میرے مولا حسین کہہ رہے ہیں اس پہ ٹک کرو، اس پہ ٹک کرو، کرتے کرتے آپ ایک نام آیا تو میرے مولا حسین نے کہا اسے کاٹ دو۔ مولا بڑی عاجزی سے غازی عباس نے کہا مولا یہ بہت اچھا آپ کا ذکر کرنے والا ہے، مولا نے کہا نہیں، اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، اور جس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے وہ حسین کا نہ ذاکر ہے، نہ مرثیہ خان، نہ سوس خان، نہ نوحہ خان ہے، اس لیے کہ حسین کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ خداوند کریم ہمیں عاجز رکھے، ہم عاجزی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل۔ اور آج کی مجلس میری بیوی ام البنین کی ہے اور ان کے حوالے سے ہی مجھے تمام ذکر کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک افغانستان میں فیملی تھی اور ان کے کافی گھر تھے، وہ اپنے گھر کو جیسے عموماً ہوتا ہے گروی پہ دے دیا کرتے تھے کسی کو بھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم، وہ مسلمان تھے اور وہ سب کو ہی دے دیتے تھے، عیسائی کو، مجوسی کو، جس کو بھی گھر چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ ان کا ایک بزنس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم، تمہاری مدت پوری ہو گئی ہے، آپ یہ گھر خالی کر دیں، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ تو وہ عیسائی تھے، ان کے پاس ایک بچہ تھا اور وہ بچہ بیچارہ جو پیرالائز تھا، مطلب اس کے پیر کام نہیں کرتے تھے، اور اس بچے کے لیے بڑے انہوں نے علاج وغیرہ کرائے جس حساب سے بھی، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کے اس گھر میں آخری دن تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کل پرسوں تک آپ کا گھر خالی کر دیں گے۔ تو اس خاتون نے کہا، بہت خوش اخلاق اور بڑی مہمان نواز خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے دسترخوان ام البنین لگایا۔ درود پڑھیں محمد۔ اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کسی مشکل میں ہیں اور کافی عرصے سے آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا،
تو کہتے ہیں کہ بی بی ام البنین سے یہ توسل کر لیں غازی کے علم کے نیچے کے کھڑے ہو کے کہ بی بی نہ یہ کام ہو رہا ہے نہ ابھی تک ہوا ہے، سالوں گزر گئے ہیں دعا مانگتے مانگتے منتیں اٹھاتے اٹھاتے، اور غازی سے کہیں آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے، بی بی ام البنین کا واسطہ ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں اور آپ فرما بردار بیٹے ہیں، آپ کو توسل کرتی ہوں میں یہ کہ میرے مولا غازی میری یہ منت، میری یہ پریشانی، میری یہ بیماری، میری یہ الجھن دور ہو جائے تو میں آپ کی ماں ام البنین کا دسترخوان لگاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ بڑی جلدی دعا پوری ہو جاتی، ناممکن سے ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آج دسترخوان ہے، ام البنین ہے، آپ ہمارے گھر ضرور آئیں اور کھانا کھائیں۔ ہم نے کھانا لگایا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ان کے گھر چلی گئی جس کا بچہ بیمار تھا۔ جب وہ کہتی ہیں میں گئی تو دسترخوان لگا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے کھانا کھانے کے بعد ان سے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں پوچھوں کہ یہ دسترخوان آپ نے کیسا لگایا اور کیوں لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ بات کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کی عمر 3-4 سال ہی تھی، کہ آپ اپنے بچے کو بھی یہاں لے آئیں، کیونکہ یہاں ہم بعد دسترخوان دعا منگواتے ہیں بی بی ام البنین سے توسل کر کے۔ وہ بچے کو بھی وہیں لے آئی اور پھر اس نے کھانا کھایا، جو بچے کو کھلانا تھا کھلایا، اس کے بعد دسترخوان ختم ہوا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بی بی ام البنین ہے اور ان کے توسل سے ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اس گھر میں ہماری آج آخری رات ہے، کل ہم نے چلے جانا ہے، اس بی بی جو مسلمان ہے، مومنہ ہے، اس نے آج دسترخوان لگایا تھا، مجھے بھی بلایا، میں نے بھی کھانا کھلایا، میں نے اپنے بچے کو بھی کھلایا، تو بہتر یہ کہ آج رات ہم بھی دعا مانگتے ہیں، جب تک جاگتے ہیں ہم اسی بی بی سے توسل کر کے دعا مانگتے ہیں کہ آج ہماری دعا کو پورا کر دے۔ اس کے بیٹے سے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ نہیں جانتی تھی نا، ظاہر ہے، تو کہتے ہیں کہ آج رات ہم بیٹھ کے نا وہ جو ان کے بیٹے ہیں غازی عباس ان سے بلاتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو صحت دے دے ہمیں، اور جو بھی کچھ ہے ہم راضی ہیں، راضی پر رضا ہیں، لیکن بیٹے کو صحت مل جائے، دیکھتے ہیں شاید ہماری یہ آج تک تو دعا پوری نہیں ہوئی، آج ہماری ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہوا، بچے کو لٹا کے وہ لوگ اپنے ساری رات یہی دعا کرتے رہے، جب صبح کا ٹائم ہوا تو انہیں زور زور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب آواز سنائی دی تو چھوٹا سا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ باہر والے ملکوں میں چھوٹا سا بیک یارڈ ضرور ہوتا ہے جسے گارڈن کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہیں قدموں کی آواز ہوئی تو وہ ماں جو تھی نا وہ جلدی سے بیوی اٹھی اور اٹھ کے گئی ہے تو کیا دیکھتی کہ اس کا بیٹا وہاں پہ ٹہل رہا ہے، اس باغ میں، وہ جو گارڈن ہے اس میں وہ ٹہل رہا ہے، جس کے پیر چلتے نہیں تھے وہ چل رہا ہے اور کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس نے آ کے جلدی سے میاں کو اٹھایا اور کہا جلدی چل، دیکھ تو صحیح ہمارے بچے کو کیا چل رہا ہے، مجھے حیرت ہے، کیا میری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو واقعی، لیکن بچہ جیسے بدحواس سے نہیں ہوتے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ باپ بچے کے نزدیک گیا اور جا کے پوچھتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، بات تو بتا۔ وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ سامنے کھڑے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ سامنے کھڑے ہیں، نہیں یہ کبھی ادھر جاتے ہیں تو میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، کبھی یہ ادھر جاتے ہیں تو میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، میں تو ان کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تو باپ کہتا ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہے، کیا چیز کون ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے گھوڑے سوار ہیں، یہ گھوڑے سوار ہیں، اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس آئے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ اٹھ، تو میں نے یہ کہا کہ میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اٹھ، تو جب انہوں نے تیسری دفعہ مجھے کہا تو میں اٹھا ہوں تو میں اٹھ پڑا، اور پھر یہ باہر آئے ہیں اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو جدھر کو ان کا گھوڑا جاتا ہے میں ان کے پیچھے جاتا ہوں اور میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہی تو ہوں، میں اپنی ماں ام البنین کا بیٹا ہوں جس سے آج تیری ماں اور باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، جو کوئی میری ماں سے طلب کرتا ہے میں اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے، یہ میری بی بی ام البنین کے لال کا معجزہ ہے، میری بی بی ام البنین کا معجزہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا تو میرے ان کے غازی صدقے تیرا تذکرہ نہیں کرتا،
جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا وہ بے وفا ہے علم سے وفا نہیں کرتا، وہ بے وفا ہے علم سے وفا نہیں کرتا۔ علم پتھر پہ جو گاڑے اسے حیدر کہتے ہیں، علم پتھر پہ جو گاڑے اسے حیدر کہتے ہیں، علم گاڑے جو پانی میں اسے عباس کہتے ہیں۔ شان عباس بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ فرج مجمعین۔ خداوند کریم آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے، اور اس وقت کے سب کے، میری بیوی ام البنین کے سب کے، غازی عباس کے سب کے، جس کی جو پریشانیاں ہوں دور ہوں میرے مولا، اور سب کی پریشانیاں دور ہوں اور کامیابیاں نصیب ہوں میرے مولا۔ میری بیوی ام البنین وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے ہم جتنی بھی ہم نہیں صفات بیان کر سکتے، اس لیے کہ ان کی صفات تو آل محمد بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی ام البنین جن کا نام فاطمہ تھا، آپ ایک بہادر باپ کی بیٹی تھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حسان تھا، آپ کی والدہ کا نام ثمامہ تھا، اور آپ کی والدہ بھی بڑی عقیلہ، بڑی عقل مند خاتون تھی کہ خاندان والے آپ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ تو بڑی یہ جناب ام البنین کی پیدائش بھی بڑی معجزاتی تھی کہ آپ کے والد گرامی کے اولاد نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پہ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت خوبصورت منظر، باغ ہے بڑا حسین، روشنی چاروں طرف ہے، رات کا وقت ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے ایک پانی کا قطرہ میرے ہاتھ پہ گرا۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے چلتے ہوئے بھی کہ کوئی پانی گرا، بارش بھی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ پانی کہاں سے آیا؟ چونک چونک کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، تو کہتے ہیں کہ شاید رحمت کی نظر دیکھا کریں کہ وہ ادھر سے رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں پانی کا قطرہ جو گرا تو اس نے بڑے غور سے ایسے دیکھا، اور وہ ایک دم پانی کا قطرہ موتی بن گیا، نایاب موتی بن گیا، اور وہ موتی کو ایسے ہاتھ میں لے کے دیکھ رہے ہیں تو اس موتی میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ جب اس موتی میں سے روشنی نکلتے دیکھی تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور ابھی وہ اس موتی کو غور سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حسین و جمیل گھوڑے سوار آیا، اور اس گھوڑے سوار نے کہا یہ موتی جو آپ کے ہاتھ میں ہے بڑا خوبصورت ہے، کیا آپ اس کو فروخت کریں گے؟ تو بی بی ام البنین کے والد کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو خداوند کریم نے ابھی بھی میرے ہاتھ پہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی کوئی تو قیمت آپ لگائیں، میں اسے لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں معلوم۔ تو وہ جو صاحب گھوڑے پہ سوار ہیں نورانی چہرے والے، وہ کہتے ہیں یہ نایاب موتی ہے، اس موتی کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا، اس دنیا میں اس موتی کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا، توفتاً آپ اس کو کسی کو دے دیں تو دے دیں۔ اور پھر کافی لمبی بات چیت ہے اس میں، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے دے دیں گے یہ موتی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ام البنین کے والد صاحب ہیں وہ ان کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہتے ہیں کہ آپ اس قابل مجھے لگتے ہیں کہ یہ موتی میں آپ کو دے دوں، اور وہ تحفے میں موتی انہوں نے دے دیا ان کو۔ یہ جب صبح اٹھے اور انہوں نے اپنے گھر گئے اور جا کے اپنی بیگم کو یہ خواب سنایا جناب ثمامہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ان کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ جب یہ خواب انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کہ ضرور خداوند کریم تمہیں ایک اولاد دے گا، اور وہ اولاد اتنی قیمتی ہوگی کہ جس کا کوئی درہم و دینار والی بات نہیں ہے، اور خداوند کریم اسے شوہر بھی بڑا اچھا دے گا۔ درود پڑھے محمد۔ اور خداوند کریم نے یہ ایک ہی بیٹی عنایت کی جسے آپ فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو ماں کرتی ہے وہی بیٹی کرتی ہے، کیونکہ ماں کی تربیت میں بیٹی ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے وہی کرتی ہے۔ جناب ثمامہ بہت محبت کرتی تھی جناب فاطمہ زہرا سے، اور جب آپ ان کے گھر جایا کرتی تھی تو ان کا ایک یہی عمل تھا کہ وہ کبھی بھی صحن میں ڈائریکٹ نہیں چلتی تھی، بلکہ
دیواریں پکڑ پکڑ کے چلا کرتی تھی. تو جناب ام البنین جو تھی وہ بھی دیواریں پکڑ پکڑ کے چلا کرتی تھی. دیکھیں ماں کیسے بیٹی کی تربیت کر رہی ہے. یہی تربیت ان کی ہوتی چلی گئی اسی طریقے سے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد کس طریقے سے جناب مولا علی اپنا گھر سنبھال رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک بہادر خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے. اور جناب عقیل سے ذکر کیا. اور جناب عقیل کہاں پہنچے؟ یہیں پر پہنچے. اور یہیں جا کے 3 دن تک جناب حزام نے ان کو دعوت دی، گھر میں رکھا. کیونکہ یہ ان کی تاریخ ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ سنا رہی ہوں، کیونکہ ہماری بچیوں کو زیادہ ان کی صرف شہادت تو یاد ہو جاتی ہے، فضائل بھی معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں. تو کہتے ہیں کہ 3 دن جناب مسلم بن عقیل ان کے گھر میں رہے. اور 3 دن تک وہاں پہ عربوں کی مہمان نوازی ہوتی تھی کہ وہ پوچھا نہیں کرتے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر. بس اچھا بسترا، اچھے سے اچھا کھانا، دعوت. 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں علی سے. تو آپ گئے اور آپ نے جا کے بتایا اپنی زوجہ کو. اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ شریعت محمدی میں یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرو تو بیٹی سے پوچھ کے کرو. تو تم بیٹی سے پوچھ لو کہ کیا وہ علی کے رشتے کے لیے تیار ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب ام البنین نے کہا کہ میں نے تو رات ہی ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں دلہن بنانے آئی ہوں اور تم میرے بیٹے عباس کی ماں بھی بنو گی. انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا. اس طرح میری بی بی ام البنین کی شادی ہوئی. اور جس دن آپ مولا علی کے گھر پہنچی تو آپ نے جا کے چوکھٹ کو بوسہ دیا. اور پھر جب اندر گئی ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ جناب زینب و کلثوم ہے اور مولا حسن و حسین بیمار تھے. ساری رات میری بیوی بچوں کی خدمت کرتی رہی. اس طریقے سے میری بیوی نے اپنے گھر کو گھر بنایا. خداوند کریم نے غازی عباس دیے ہیں. تو آپ جانتی ہیں ہم لوگ ہر روز یہی سنتے ہیں کہ غازی عباس کو وفا سکھانے والی بیوی ام البنین تھی. بس میں یہ کہوں گی کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اس بیوی کی جتنی بڑی شان ہے لیکن مصیبتیں بھی سب سے پہلے اسی بیوی کے بچوں کو ملی. آپ نے اپنے بچوں کی جو تربیت میں وفاداری ڈالی ہے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی قربانی میری بیوی ام البنین کی بیٹی رقیہ نے دی ہے. آج آپ لوگ بی بی پاک دامن جاتے ہیں، انہیں سلام کرنے جاتے ہیں، ان سے دعائیں طلب کرتے ہیں، ان سے حاجتیں پوری کرواتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بی بی کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ یہ بی بی پاکستان میں آ گئی ہے. سارے رشتہ دار اس بی بی کے عرب میں ہیں. کتنی دور ہے، نہ شوہر پاس ہے، نہ بچے پاس ہیں، نہ بھائی پاس ہے. اکیلی یہ بی بی اس وقت آپ لوگوں کے شہر میں ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی قربانی میری بیوی رقیہ نے دی، اپنے بچوں کی دی، اپنے شوہر کی دی. اور یہ تربیت ام البنین میں تھی. اور جب یہ بیوی ام البنین نے جب حسین 28 رجب کو چلے تو رقیہ اور عباس دونوں کو لے کے آپ جنت البقیع میں گئیں. اور جنت البقیع میں جانے کے بعد آپ نے دونوں بچوں کے ہاتھ بی بی زہرا کی قبر پہ رکھے تھے. اور رکھنے کے بعد کہا تھا عباس اور رقیہ، عباس بس یہ بات خیال رکھنا میرے حسین کا بھی خیال رکھنا اور میری زینب کا بھی خیال رکھنا. زینب کے پردے کا خیال رکھنا، حسین کی زندگی کا خیال رکھنا. اور یہ پیغام دینے کے بعد جب رخصت کیا تو بار بار یہ کہتی تھی کہ حسین اور زینب کا خیال رکھنا. کہتے ہیں نا کہ جب مدینے میں قافلہ واپس آیا ہے اور جب ایک شور تھا کہ حسین واپس آ گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حسین شہید ہو گئے. لیکن جب بشیر نے آ کر مدینے میں آواز دی ہے مدینے والوں حسین شہید ہو گئے، حسین قتل ہو گئے، حسین مارے گئے ہیں، تو پھر بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حسین مارے گئے ہیں. لیکن علی اکبر زندہ ہے، قاسم زندہ ہے. جو علی اکبر کے دوست تھے وہ بھی جا رہے تھے باہر دیکھنے کے لیے کہ شاید علی اکبر آ گئے ہوں. جب وہ منادی بار بار
پرچار کر رہا تھا نا کہ حسین مارے گئے ہیں، حسین مارے گئے ہیں، تو میرے مولا قاضی کے بیٹے جو عبید اللہ کہلاتے ہیں وہ باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ حسین مارے گئے ہیں، تو دوڑتے ہوئے گئے اتنی تیزی سے کہ ان کی جو زلفیں تھیں ہوا میں لہرا رہی تھیں، لہراتے ہوئے زلفوں کے ساتھ جا کے انہوں نے ماں ام البنین کے قدموں میں سر رکھ کے کہا، اماں، دادی ام البنین، آپ یہ کہتی تھی نا کہ عباس بھول گیا صغرا کو، صغرا کتنی بیمار ہے اور عباس صغرا کا حال پوچھنے نہیں آیا۔ آج کے بعد دادی آپ یہ بات نہ کہنا، حسین مارے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ عباس بھی مارے گئے ہیں، میرا بابا مارا گیا ہے، اس لیے صغرا کی خیریت کے لیے نہیں آیا۔ تو بی بی ام البنین نے آواز دے کے کہا، جلدی جا اور بشیر سے کہہ کہ میرے پاس آئے، کیونکہ آپ بہت ضعیف ہو چکی تھی، آپ کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بشیر دروازے پہ آیا نا اور آ کے اس نے آواز دی اور آ کے کہا کہ السلام علیکہ یا اہل ارم، جب یہ آواز دی نا تو کہا، بشیر بس اتنا بتا دے کہ میرا حسین کیسے مارا گیا۔ اس نے کہا کہ حسین مارے گئے۔ کہا نہیں، جب میرا عباس زندہ تھا تو حسین کیسے مارا گیا؟ تو وہ تڑپ کے کہتا ہے، نہیں بی بی، تیرا عباس پہلے مارا گیا ہے۔ تو پھر جواب میں کہتے ہیں، یہ بتا کتنی لاکھ فوج تھی جو عباس کو مار دیا؟ انہوں نے کہا 9 لاکھ فوج تھی۔ تو میری بیوی بڑی حیرانی سے دیکھ کے کہتی، 9 لاکھ فوج اور حسین کے مقابلے میں آئی، اور عباس ڈر گیا تھا نعوذ باللہ، جو حسین کی اس فوج کو مار نہ سکا، دشمن کی فوج کو عباس مار نہ سکا۔ تو پھر بشیر کہتا ہے، نہیں بی بی، بڑا ظلم ہوا ہے۔ پوچھتی ہیں، ظلم کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، تیرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، اور عباس اس طرح سے لڑا کہ کوئی کائنات میں لڑ نہ سکا ہوگا۔ فوجوں کے بیچ میں عباس تھا، اپنے گھوڑے کی ایڑ لگا لگا کر عباس نے کئی فوجیوں کو مارا، لیکن بیچ میں عباس کا گھوڑا تھا، چاروں طرف سے اشقیا تھے، کوئی ادھر سے تلوار مار رہا تھا، کوئی ادھر سے نیزہ مار رہا تھا، اور پھر گرز نے تیرے عباس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ بی بی نے سنا، اور سننے کے بعد پھر ایک جملہ کہا اور زمین پر بیٹھ گئی، اور بی بی نے کہا، یہ مجھے اتنا بتا دے کہ جب حسین مارا گیا، جب عباس مارا گیا، تو میری زینب کہاں تھی؟ ارے ان بھائیوں کے ساتھ زینب بھی تو گئی تھی۔ کہا زینب کی چادر اتر گئی تھی، زینب بازار میں گئی، زینب دربار میں گئی، اور بی بی سر پیٹ کے کہتی ہے، ہائے حسین۔ اور اس دن کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں 4 امام بارگاہ تھے، ان میں سے ایک امام بارگاہ کا ام البنین کا تھا، جہاں ام البنین مجلس کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ ذاکرہ کبھی ام کلثوم ہوتی تھی، کبھی زینب ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ام البنین کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ وہ زینب جس کے پاس سارے مدینے کی عورتیں آتی تھی، جب رات ہوتی تھی نا تو ام البنین کہتی تھی، زینب تو پردے والی ہے، رات کے وقت میرے امام بارگاہ میں آ جانا، میں نے حسین کی مجلس کرنی ہے۔ اور پھر رو کے کہتی تھی، میں 4 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن میرا اب کوئی بیٹا نہیں رہا جو تیرے پردے کی حفاظت کرے، رات کے وقت آنا، مجھے حسین کے مصائب سنانا۔ اور زینب آ کے اپنے بھائی کا وہ وقت سناتی تھی، رو رو کے کہتی تھی، اماں کیسے حسین آخری رخصت کو دیا، ایک ایک منظر بناتی تھی، ایک قیامت ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بی بی ام البنین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے غازی کے حالات سنا، ہمیشہ کہتی تھی، میرا اکبر کے برچھی کیسے لگی، میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے ہوئے، یہ مصائب سنتی رہی وہ ام البنین۔ اور کبھی کلثوم سے کہتی تھی، کلثوم ذرا بتا تو صحیح کیسے وقت گزرا دربار میں، کبھی کہتی تھی، ذرا بتانا رباب علی اصغر کیسا مارا گیا۔
ایک ایک بیوی سے حال سنتی لیکن کبھی عباس کے بارے میں نہ کرتی. اور پھر جنت البقیع میں جاتی ہے, جا کے 4 قبریں بناتی ہے, 4 قبریں بنا کے کہتی ہے میں جانتی ہوں تم میرے بیٹے ہو لیکن میں تمہیں نہیں روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے, میں حسین کو روؤں گی جس کی رونے والی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اور پھر بی بی حسین کی قبر بناتی اور بنانے کے بعد کہتی ہوں میرا پیاسا حسین اور میرا مظلوم حسین اور میری گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے والا حسین اور جس کا سر نیزے پہ بلند کیا وہ حسین. اور روتی رہی. کہتے ہیں کہ میری بیوی اسی طرح ماتم کرتی رہی کہ ایک دن مروان گزرا, جو مدینے والا گزرتا تھا وہیں رک جاتا تھا, ام البنین کے بیان سنتا تھا اور روتا جاتا تھا. مروان کہتا ہے یہ کون خاتون ہے جو رو رہی ہے, بڑے پردرد اس کے سوز ہوتے ہیں, نوحہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سپاہی کہتا ہے مروان اصل میں یہ عباس کی ماں ہے جو روتی ہے. تو کہتا ہے دیکھیں وہی بات کہ دشمن بھی تعریف کرے, کہتا ہے تو حقیقت عباس جیسا جوان جس ماں کا مر جائے وہ ماں کیوں نہ ایسے بہن کر کے روئے. تو وہ سپاہی کہتا ہے سن لے مروان یہ کبھی عباس کو نہیں روئی, یہ ہمیشہ حسین کو روتی ہے, یہ ہمیشہ علی اکبر کو روتی ہے, یہ ہمیشہ قاسم کو روتی ہے, یہ کبھی اصغر کا ماتم کرتی ہے, یہ عباس کا ماتم نہیں کرتی, اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرتی. مروان کہتا ہے کہ سارا مدینہ اکٹھا ہوتا ہے, یزید کے ظلم سنتا ہے, ایسا کرو اس کو زہر دے دو یہ مر جائے. کہتے ہیں کسی طریقے سے کسی عورت کی وجہ سے ہاتھوں سے میری بیوی کو زہر دلوایا. اب بڑی حالت خراب ہے بیوی کی. بیوی جاتی ہے جنت البقیع میں اور اسی طرح قبریں بناتی ہے, اسی طرح ماتم کرتی ہے اور پھر رو کے کہتی ہے عباس میں آج تک نہیں روئی تجھے, عباس آج نہ جانے میرا دل کیوں چاہ رہا ہے کہ میں تیرا ماتم کروں. عباس میرا دل چاہ رہا ہے آج میں تجھے یاد کر کے تیرا بڑا ماتم کروں. میرے شیر جوان اتنا تو بتا دے کہ جب تو گھوڑے سے نیچے آیا تھا تیرا چہرہ پہلے زمین میں لگا تھا یا تیرا سینہ زمین میں لگا تھا. اور میرے شیر جوان تو جوان تھا, جوان کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اور میرے شیر تیری جان کیسے نکلی؟ بار بار کہتی تھی ارے میں تیرے آنکھ کے زخم کا ماتم کروں, میں تیرے سر کے زخم کا ماتم کروں یا ان تیروں کا ماتم کروں. عباس آج میرا دل بڑا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے ہر زخم کا ماتم کروں. ماتم کرتے کرتے بیوی اٹھی, جناب سیدہ کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئی, سر قبر پہ رکھ کے کہتی ہے بیوی مجھے معاف کر دینا, آج میں نے حسین کا ماتم نہیں کیا لیکن بیوی ایسا لگتا ہے کہ شاید آج میرا آخری دن ہے, آج میں نے اپنے بیٹوں کا ماتم کر لیا, اس گستاخی کو مجھے معاف کر دینا. بیوی میری اس پرساداری کو قبول کر لینا, میرے عباس کی وفاداری کو قبول کر لینا. کہتے کہتے بیوی بے ہوش ہو گئی. جناب ابو الفضل عباس کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا گھر اور جا کے اماں فضہ سے کہتا ہے میری دادی قبر پہ بے ہوش پڑی ہے, ہوش نہیں آیا. جناب فضہ گئی تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, سجاد تیری دادی دنیا سے چلی گئی ہے. میری بیوی زینب نے ام کلثوم نے ارے جنازہ تیار کیا, جنازہ اٹھانے کے لیے سید سجاد بھی ہے, لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی یہی آواز آ رہی تھی ہائے حسین, ہائے پیاسا حسین, ارے قبر میں دفن کر دیا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج بھی وفادار ہے ام البنین کہ اگر سیدہ کی قبر پہ سایہ نہیں تو ام البنین کی قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ
اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے میں جو نامراد ابھی تک ہیں، جن کی مرادیں پوری نہیں ہوئی ہیں، میرے مولا ان کی مرادیں پوری کر دینا۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر دے۔ بی بی ام البنین آج میرے مولا غازی عباس صاحب کی والدہ کا آپ کو پرسہ دیتے ہیں، آپ اس پرسے کو قبول کر لیں۔ اے میرے غازی جو نامراد ہیں ان کو بامراد کر دیں۔ اے میرے مولا غازی ابو الفضل العباس یا جناب زینب و کلثوم و رقیہ، آپ سب کو پرسہ پیش کرتے ہیں جناب ام البنین کا۔ جناب ام البنین کے صدقے میں اے میرے مولا ہم سب کی بامراد کر دینا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جن کے اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا مستجاب مستجاب مستجاب۔ اے میرے مولا جن کے گھر رزق کی تنگی ہے، بے تحاشا رزق عطا کر، اتنا رزق عطا کر کہ تیرے حسین کے لنگر چلائے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں، بیماری کربلا والے کے صدقے سے ان تمام بیماروں کو صحت کلی عطا کر دے۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے سید سجاد کے ان قدموں کا کہ جو سر جھکا کے زخمی پیروں کے ساتھ کبھی نہیں کہا یا تیری نماز پڑھتے رہے، ہمیں نماز کا پابند بنانا۔ اے میرے مولا ہمارے ایمان کو مستحکم کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا جس کے دل میں جو دلی حاجات ہیں بر لانا۔ اے میرے مولا بانی مجلس کی دلی حاجات ہیں بر لانا۔ اے میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا، ان کے شوہر کو صحت و سلامتی عطا کرنا۔ اے میرے مولا ان کی بچی کو نیک بر اور نیک گھر عطا کر، ایسا گھر عطا کر جیسا یہ چاہتی ہیں۔ اے میرے مولا ہم سب کو توفیق عطا کر کے ہم عزاداری حسین میں حصہ لیں۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا مسلمان، ایسا مومن، ایسا شیعہ بنا جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، لوال حمد کے سائے میں رکھنا۔ قبر میں مولا علی ہمارے تشریف لائے، متجتن پاک اور بارہ امام آئے۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے رحیم